بیٹھو. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. السلام علیکم، ویلکم سائماز کون. سب لوگ کیسے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جی آج میں سورج کو اور موسم کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ ایک شعر ہے نا، دائم جدائیوں کے اترنے کو ہے عذاب، ان خواب خواب آنکھوں کے منظر سمیٹ لو. تو دائم جدائیاں اس کو کہیں گے ہم سردیوں کو. اور کیونکہ یہ اب سردیاں گئی اور پتہ نہیں کب آنی ہے، مطلب ایسا ہی ہے. لیکن اللہ کا فضل کرم ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. کچھ دن گرمی آتی ہے، پھر سردی آ جاتی ہے، پھر گرمی آتی ہے. ایون سردی اتنی آ جاتی ہے کہ بلینکٹس نکال لیے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کے جو ہوڈ ہیں وہ نکال لیے ہیں دوبارہ، سویٹر ہیں، چھوٹی موٹی شالز. مطلب اتنا زیادہ موسم ایکسٹریم پہ اب جا رہا ہے. ویسے یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے انسان کے اختیار میں، اس کچھ بھی نہیں ہے. ایک اللہ نے نا، ایک جیسے میں ایک جگہ بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے ایک ٹانگ اٹھانے جتنا. اس سے زیادہ اختیار انسان کا نہیں ہے کہ پاؤں اٹھا سکتا ہے. باختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے پاس رکھے. بڑا ہی پیارا موسم ہوا ہے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی، اور یہ میرا بڑا جی مجھے اپنے جھنگ کا یہ والا حصہ بڑا، میں اس کو شاید زندگی میں کہیں گئی تو اس کو بہت مس کروں گی. مجھے روڈ بہت پیارا ہے لگتا ہے، اور بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ماں کو یہ والا روڈ بڑا پسند ہے. تو خیر جی، آپ سے باتوں باتوں میں ہم پہنچ گئے جم خانہ. تقریباً پہنچ گئے. جم خانے سے پہلے جی جھنگ کی کچہری آتی ہے، اور اس کے سامنے جم خانہ ہے. اور میں نے اب سنا ہے کہ شاید جھنگ کی جو کچہری ہے یہ اب شاید کوئی مطلب جو جھنگ کا کسی اور ایریا میں شفٹ ہو جائے. تو خیر جی، جم خانہ آج کیوں جانا؟ جم خانہ جی آج ہماری جو میری ایک 1.5 سال سے کمیٹی پارٹی چل رہی تھی اس کا اختتام تھا. آج آخری پارٹی تھی، اور آلموسٹ میرے خیال میں شاید ایک ہمارا پرسن جو ویری امپورٹنٹ پرسن ماریا نہیں آ سکی تھی، باقی سب نے ہی اس پارٹی کو جوائن کیا. اور زیادہ دل یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ اس آج کے جو آخری ہمارا پارٹی ہے وہ ہم اس کو ضرور اٹینڈ کریں. اور تقریباً سب اس میں کامیابی ہو گئے تھے. بڑے بیٹے کو جی میں نے جم ہی ساتھ لے کے آئی تھی جم خانہ میں. اس نے جم کرنا تھا. اس کے بعد پھر میں نے اسے کہا تھا آپ کو میل کو لے کے آپ گھر چلے جانا، کیونکہ میں سمرہ کے ساتھ واپس آ جاؤں. سمرہ کا جی بڑا دل ہوتا ہے کہ میں اس کو لے بھی لوں، وہ مجھے لے بھی لے، اور ساتھ میں واپس بھی ہم کٹھے جائیں، گپ شپ کرتے جائیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے واپسی پہ وہ ڈراپ دے دے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ سائمہ ہم نے مہینے کبھی 2 ماہ بعد بھی ہم ملتے ہیں. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ ہمارا آگے پیچھا کبھی کبھی ہم 2-4 دن کے اندر بھی مل لیتے ہیں. خیر یہ جو ویسے میں آپ کو ولاگ دکھا رہی ہوں یہ میرا تقریباً ہے عید سے 1 یا 2 دن پہلے کا. اور پھر رمضان سٹارٹ ہو گیا تھا. رمضان میں نے اس ولاگ کو اپلوڈ نہیں کیا تھا، لیکن آج میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ میرا قیمتی اور بڑا یادگار ولاگ ہے. یادگار ولاگ کیوں ہے؟ میرے خیال میں میری زندگی کے یادگار دنوں میں سے ایک یادگار یہ دن ہوگا. اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں. اچھا جی، میں سمجھی کہ شاید جو ہمارا پارٹی ہے وہ شاید نیچے ہے، لیکن وہ تھا دوسرے سٹوری پہ تھی. اور اس والی پہ جی مجھے ملی ہے لیلا. میں نے جب دیکھا آگے تو لیلا بیٹھی ہوئی، ساتھ شفق بیٹھی ہوئی. تو یہ لوگ جی کسی اسکول کے فنکشن میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ فنکشن تھوڑا سا بور ہو رہا تھا. یہ اٹھ کے جم خانہ آ گئے. انہوں نے سوچا کہ کافی وغیرہ پیتے ہیں. تو جتنی بھی ہماری فرینڈس، ہم آلموسٹ تقریباً ساری جنگ میں جتنا بھی گروپ ہے سب دیکھ سکتے جانتے پہچانتے بھی ہیں، فیملیز بھی جانتی ہیں. تو کئی بھی اچھا ہماری ایک فرینڈ مل جائے، ہم سب آپس میں گپ شپ بھی کرتے ہیں. آلدو ہم بہت زیادہ فاسٹ فرینڈ نہ بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ سب ایک دوسرے سے اچھا احترام سے ملتے ہیں بھی، اور ہماری آپس میں سمجھ لیں کہ گپ شپ بھی چلتی ہے. تو لیلا نے کہا بیٹھو کافی پیتے ہیں. میں نے کہا لیلا آپ کافی پیو، کیونکہ اب میں جا رہی ہوں جو اوپر جو ہماری پارٹی ہے. اور یہاں مجھے چھوٹو سا بڑا پیارا گول مول سلار احمد ملا. اور یہ ہماری جو ممبر ہے اقصیٰ، ان کا بیٹا تھا. اور میں نے جب بچے کا نام پوچھا تو نے کہا سلار احمد. تو میں ہنس پڑی. میں اسے بتایا کہ میری بہت خواہش تھی کہ میرا جب بیٹا کمیل پیدا ہو تو میں اس کا نام سلار احمد رکھوں. شاید جو لوگ ناول پڑھتے ہیں یا جن کا تھوڑا سا اس طرح رجحان ہے تو وہ جانتے. عمیر احمد کا ایک ناول آیا تھا پیر کامل، تو اس میں جو سلار احمد تھا اس نے دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے تھے. اپنا ایک بڑا ہی ٹرانسفارم ایک انسان کو دکھایا گیا تھا. تو جب ایک انسان کی اچھائی دکھائی جاتی ہے، اور یہ میری ینگ ایج کی ہی بات ہے میرے خیال میں، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی جب یہ ناول آیا تھا. تو تب یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی، میں نے تو خیر بیٹے کا نام سلار احمد سوچا، بہت سے لوگوں کی خواہش بھی ہوگی کہ کاش کہ ان کے
جو سالار احمد میں خصوصیات ہیں ان کے شوہروں میں بھی ہوں، لیکن میں سچ بتاؤں ناول کی دنیا ایک الگ ہوتی ہے، اور جو ہے انسان کی حقیقت کی دنیا بڑی ظالم اور سخت ہوتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید جو ہمارے رائٹرز ہیں یا ڈرامہ لکھتے ہیں، جو ہمارے ناولس لکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بری چیز ہی دکھا دیں، اس لیے کہ جو لوگ پھر جا کے آپ کا ایک امیج ٹوٹتا ہے نا، جا کے جب شادی بہت سے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ میری کوئی شادی کوئی بری شادی ہے، اچھی شادی ہے الحمدللہ، میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، بہت کوآپریٹیو بھی ہیں، خیال رکھنے والے بھی ہیں۔ وہ اب آپ کو تھوڑا بہت میرے لائف اسٹائل سے اندازہ ہو گیا ہوگا اب تک، جو ماشاء اللہ میرے 2-3 سال ہو گئے میرے ولاگنگ آپ کے مطلب ولاگس آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اور یہاں جی مریم ملی، مریم سن نرجس کھڑی تھیں اور ان سے ملی، اس کے بعد میں پوچھ رہی تھی کہ ابھی لوگ آئے نہیں، تو ان کو بھی بتا رہی تھی کہ نیچے میں لیلا سے مل کے آئیں، تو وہ ہنس پڑی کہ ہاں ہم بھی پہلے لیلا سے ملے اس کے بعد اوپر آئے۔ وہی بات ہے نا، سب ایک دوسرے کو، کہ میرا تو اسکول کالج نہیں ہے، لیکن اکثر کوئی اس کا اسکول ایک جیسا ہو، کسی کا کالج ایک جیسا ہو، تو یہاں جی سائرہ آئی ملنی اور میم فرناز آ گئی۔ میم فرناز نے جی بڑا اچھا اپنے ایک اچھا بڑا ان کا پارلر جنگ میں بہت زبردست انہوں نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کس طرح کوشش ہے، ابھی تک میں نہیں جا سکی کہ میں جاؤں ان کے ریویو بھی دوں، ان کے ضرور ایک پارلر کا اچھا سا میں آپ کے ساتھ ایک جو میں کروں اس کا ڈیمو بھی دوں۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوشش بس جب آپ جیسے کہ بہت اچھے خوبصورت ہونے کے ساتھ مجھے لگتا ہے اگر انسان اچھا ہو تو وہ پھر انسان بھی اگر نیت کا اچھا ہو یا عادت کا اچھا ہو تو میرے خیال میں وہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے۔ تو جب ہیرو بڑے اچھے پرفیکٹ خوبصورت پڑھے لکھے بھی ہیں اور ساتھ میں جب اتنا کیئرنگ اور لوی دکھائے نا، تو پھر حقیقت میں جب ہمیں ہمارے اصل زندگی کے ہیرو ملتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی سے کے جیسے ہی ہوتے ہیں، اور بچیوں کو بڑی زیادہ پریشانی ہوتی ہے نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا کوشش ہمیں بھی چاہیے، جب ہم ناولس پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آس پاس ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں جی لیلا ہی بڑا پیارا ڈریس انہوں نے کرنڈی میں پہنا ہوا تھا، وہ بھی کہنے لگی جاتے جاتے موسم کے ساتھ ہم نے سوچا کرنڈی اور مرینا ہی پہن لے، موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا، میں نے بھی تھوڑا سا گرم ہی مطلب پہنا ہوا تھا اس دن سوٹ۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم نا حقیقت کی دنیا میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جی میرا آپ سب کو، بچیوں کو جن کی شادیاں ہونی ہیں، بچوں کو میسیج ہے کہ زندگی اصل کی ہے وہ ایسی ہی ہے، بڑی ظالم ہے، لیکن جو ہے حقیقت کی دنیا جو ہے وہ ایسی نارمل ہے۔ ادروائز آپ ڈراموں موویز میں دیکھیں تو کوشش کریں کہ وہیں اپنا ذہن جھٹک کے آ جائیں۔ تو یہاں جی ہم نے کھیلنی شروع کی تمبولا، اور تمبولا میں جی آج کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور تمبولا ماشاءاللہ 1.5 سال میں ہماری 15-16 گیمز چلی ہیں، اس میں تو ایک دفعہ نہیں جیتی۔ آج میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے، ویسے آج مجھے کوئی امید 50-50 تھی، تو میں نے سوچا شاید آج جیتے جیتے یا نہیں جیتے، چلے جی آپ بھی دیکھیں اور گیس کریں۔ 1313 جو کہ میری عمر ہے۔ دل ہونا چاہیے جوان، بے شک۔ 7070 میں خوشی سے کہیں روئے نہ پڑا۔ اب آپ ہی کہنے والی ہیں۔ ہاں جیت گئی، ہاں ویسے واقعی۔ چلو جی سائمہ کا نکلا جی۔ مریم تم کیا کہاں تھی؟ میرا کبھی بھی نہیں پاپڑ تو لے جی ماشاءاللہ ان 1.5 سالوں میں تقریباً ہماری کوئی 17-16 کمیٹیاں تھیں، جس میں سے پہلی دفعہ جیتی، اور میں اتنی خوش تھی، میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے کہ جیتنے کی خوشی کیا ہوتی ہے، تو میں ہنس رہی تھی۔ میں نے خیر میرے سے زیادہ سچ بتاؤ میرا پورا گروپ بہت خوش ہوا، بہت ایکسائٹیڈ ہوئے، اور سب نے کھلے دل سے کہا کہ بہت اچھا لگا کہ ہمیں سائمہ جیتی ہے، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ خیر اور یہ جی میں میرے خیال مجھے ویسے جتنا جیتنے کا شوق ہے نا زندگی میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی خواہشات پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر دی کہ میں چلو جیت بھی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی میری لک ان چیزوں میں نہیں چلتی، بس وہی بات ہے نا کہ کسی کی لک کسی چیز میں چلتی ہے اور کسی کی لک کسی چیز میں چلتی ہے، اور بات صرف اتنی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میری لک ان معاملات میں نہیں چاہ رہی تو ہو سکتا ہے کہیں اور چاہ رہی ہو جہاں کسی اور کی نہ چاہ رہی ہو، تو لہٰذا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقت پسند انسان سوچتا بھی ہے، بہت دل بھی جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں تو خود زندگی میں اگر مجھے کہیں پریشانی یا کچھ ایسے لگتا ہے یار یہ میرا انعام نہیں جیت رہا ہے، یار یہ میرے ساتھ ایسا ہے، تو یقین مان میں زندگی میں سے صرف اسی وقت نکلتی ہوں جب میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو پازیٹیو طریقے میں کہیں نہ کہیں اچھائی سوچ لینی ہے۔
کہ آج اس جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میں نام نہیں جوتی تو بہت سی چیزوں میں اللہ نے مجھے اور چیزوں سے بلیس کیا ہو، لیکن آن دا ہول ہم جب دیکھتے ہیں کہ سب کے نامات نکل رہے ہیں تو چلو مجھے بھی اچھا لگا کہ میرا نکلا ہے۔ کھانا بہت لیوش تھا، بہت زبردست تھا، اور اسپیشلی یہ جو ہے نا جم خانے کا چاؤمن بہت زبردست مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ان کا چکن کیشو نٹ جو سامنے پڑا ہوا ہے، کھانا بہت زیادہ تھا، بلکہ مریم سے کہہ رہے تھے کہ مریم وہ زیادہ آپ نے آرڈر کر دیا، لیکن چونکہ آج آخری گیدرنگ تھی اور سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے، خوش بھی تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ماشاء اللہ گروپ بہت سینسیبل اور بہت اچھا تھا، تو مجھے اچھا لگا اس گروپ میں رہ کے، اور میری آئندہ بھی یہ کوشش ہے کہ آئندہ بھی جب ہم اس گروپ کو آگے کنٹینیو کریں تو یہی پارٹیسپینٹ ساتھ ہوں۔ اچھا ہے، اچھا وقت گزرتا ہے، اچھا وقت تبھی گزرتا ہے کہ جب آپ کسی کے نیگیٹو رویے پہ نہ دیکھیں اور آپ کسی کے پازیٹیو رویے کو دیکھیں، تو اچھا وقت گزرنے کا بس یہی ایک بات ہے۔ لے جی، یہاں کھانا بھی کھا لیا اور آپ سے باتیں بھی بہت اچھی، آج مجھے بڑا اچھا لگا آپ سب سے باتیں کر کے، تو بس یہاں ہماری وہ جو یادگار ہم پکچرز لیتے ہیں، اس کے علاوہ پھر کچھ ایسے ہم کلپس بنا لیتے ہیں، اور بعد میں ہم دیکھیں انجوائے بھی کرتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے۔ تو یہاں جی سب اپنے، یہ نہیں کہ سب اپنے کپڑے دکھا رہے ہوتے ہیں، سب اپنے ایک اچھا جو وقت ہے اس کے ساتھ ہم لوگ اچھی اپنی یادیں بھی کیپچر کر لیتے ہیں، تو یہ بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ یہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے، کچھ کہہ لیں وقت ایسا آتا ہے جو آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ جیتے ہیں، اور وہ جیتے ہی ہیں، گزارتے نہیں ہیں۔ تو یہاں جی مریم نے پوچھا کہ آپ سب کیا لیں گے، تو ہم نے جی کہا کہ کچھ نے کہا وہ آئس کریم کھائیں گے، کسی نے کہا کولڈ کافی لیں گے، اور کسی نے کہا جی یہ جو سمپل ہاٹ کافی ہوتی ہے، تو میں تو کیپیچینو پیتی ہوں ہمیشہ، اور جم خانے میں جائیں اور کافی پیے بغیر آ جائیں ہینڈ میڈ تو سمجھے کہ کچھ بھی نہیں کھایا پیا تو یہ عروسہ نکلا تھا جی پرفیوم میرا، اور اس کی فریگرنس بڑی اچھی ہے، اور یہ سمرا کے ہاتھ میں تھا، اور یہ جو بیگ یوز کر رہی ہے میری فرینڈ صبا لائی تھی انگلینڈ سے، تو اتفاق سے اس دن میں نے کہا چلے یہ میرون سا میرا سوٹ ہے، اس کے ساتھ یہ جوتے اور یہ جو ہے بیگ اچھا لگے گا۔ تو خیر جی وہی گپ شپ ہو رہی تھی، اور آئندہ ملنے کا وہی وعدہ، بڑا مزہ آیا، اور سب سے بڑی اپنائیت ہوتی ہے جو آپ ان رشتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ باقی سارا دن آپ کا کام کاج میں بھی سچ بتاؤں گزرتا ہے، فیملی کو لے کے بھی گزرتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈپریس بھی کرتے ہیں، اسپیشلی جب بچے تھوڑے سے آپ کے بڑے ہوں تو ان کی ایجوکیشن کو لے کے آپ بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں کہ اب فلاں ٹیچر نہیں مل رہا، فلاں ٹیوشن کا ٹائم ہے، فلاں کا، لیکن یہ گھنٹہ ڈیڑھ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ فرینڈس کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں اور مزہ آتا ہے۔ اور میں یہاں کہہ رہی تھی جم خانہ والوں کو کہ آپ کے برتنوں کو کیا ہو گیا، آپ نے صحیح نہیں دھوئے ہوئے۔ اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں کہیں جاتی ہوں تو مجھے تھوڑے سے جو اسپیشلی ایسی جگہوں پہ جاتی ہوں تو کسی کے گھر نہیں، یہ جیسے ریسٹورینٹس وغیرہ، تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ ان کو برتن چاہیے کہ تھوڑے سے صاف ستھرے برتن دینے چاہیے تاکہ امپریشن بھی آپ کی جگہ کا اچھا پڑے۔ پتہ نہیں اتنے گھسے پرانے یہ لوگ کیوں وہ کر دیتے ہیں، برتن دیتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہی تھی انہوں نے معذرت کی کہ میڈم اچھا آپ کو آئندہ سے اچھا دیں گے۔ میں کہ مجھے دینے کی اچھی بات نہیں، آپ اپنے ایٹ لیسٹ برتنوں کا خیال رکھیں، جو آپ کو لگتا ہے رف ہے آپ کسی کو دیتے ہیں، لیکن اس طرح اچھا نہیں لگتا کہ آپ اتنا بڑا جم خانہ اور اس طرح کے برتن آپ کسی کو اس طرح پیش کریں۔ تو یہاں جی سائرہ مجھے بتا رہی تھی، سائرہ کا ڈریس اب بڑا پیارا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کو پوچھ کے بتا دوں، تو یہ مجھے بتا رہی تھی ہے حسین رہار کا، لیکن اس کا کوئی اور اس کا بھی کوئی ہے آگے برانڈ ہے جگنو کے نام سے، تو یہاں بڑے اکنامیکل سوٹ ملتے ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو حسین رہار کا آپ سب کو پتہ ہے کافی ایکسپینسیو ہے ان کے کپڑے، لیکن کہتی انہی نے کوئی اور اپنا ایک برانڈ بنایا ہوا ہے جگنو کے نام سے، تو وہاں اکنامیکل ہوتے ہیں کپڑے، تو میں نے کہا چلے یہ نالج میں آپ کے ساتھ شیئر۔ اس کے ساتھ جی ہنا نے بڑا پیارا بارو کا ڈریس پہنا تھا، کلر اس کا بہت خوبصورت تھا، تو مجھے کہنے لگی بارو کا ڈریس ہے، لیکن میں نے اس کو کسٹمائز اس کو سٹیچنگ کروائی، اور واقعی وہ لگ بھی رہا تھا کہ کسٹمائز سٹیچنگ۔ یہاں جی ہم مریم کو ہم خداحافظ کہہ رہے تھے، اور خداحافظ کہتے کہتے میں نے سوچا چلے آپ کو بڑے دن ہو گئے عید دکھایا نہیں ہے آپ کو یہاں کا جو پینٹنگس تھی، تو بس جی اب بچوں کے وہاں سے مجھے کالز آنی شروع ہو گئیں کہ ماما آپ نا مجھے ہمارے لیے پیزا لیتے ہیں، تو مرتا نہ کرتا اور کیا کرتا، پھر میں نے وہاں آرڈر دیا، راشد کو میں نے کال کی، میں کہ راشد آپ اپنا ممبرشپ نمبر دے کے تو آپ یوں کریں کہ جو ہے پیزا آرڈر کرتے واپسی پہ لیتے ہوں گے، تو پھر جی وہی بات ہے، سمرا صاحبہ نے کہا مائی ڈیئر سمرا فرینڈ نے کہا کہ سامع میں تمہیں چھوڑ دوں گی، اور بس کیونکہ ایک جب کھڑا ہوتا ہے ڈرائیور تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جی باقی یہ نہیں کہ سمرا کا گھر میرے راستے میں ہے، وہ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے مجھے چھوڑتی ہے، اور اس کا پیار محبت ہے وہ ہمیشہ کہے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے زندگی میں
سمرہ کے علاوہ کسی سے واپسی کے لیے میں نے لفٹ لی بھی نہیں ہے. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی سے کہا، بہت ریئر ہو کبھی کسی سے کہا ہو. ادروائز میرے خیال اتنے سالوں میں آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں کہ واحد سمرہ ہے جس کے ساتھ میرا اس طرح آنا جانا ہوتا ہے کہ میں وہ مجھے کہے گی نا واپسی پہ میں ڈراپ کر دوں تو مجھے ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے، ہم گپ شپ بھی کرتے ہیں، ہم واپسی پہ بھی اکٹھے آ جاتے ہیں. تو وہ لیکن اس کی گاڑی میں بیٹھنا میں کہتی ہوں بڑا ہی جان جوکھا کام. تو میں سمرہ کو چرسنا کہتی ہوں سمرہ تمہاری گاڑی میں بیٹھتے نا مجھے پسینے آنے شروع ہوتے ہیں. پیچھے اس کی گاڑی کو ہٹا کے اس کی سیٹ کو پھر مجھے آگے بیٹھنا پڑتا ہے. پہلے جی ہم نے چھوڑا ہینا کے لیے، پھر سمرہ اتری. یہ دیکھیں گاڑی کا بڑا ڈفرینٹ سا طریقہ ہے جس میں یہ ہم اترتے ہیں. پھر گاڑی کی سیٹ آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے سے بیٹھتے ہیں، پھر آگے ہٹا کے پھر کبھی ڈرائیور کی سائڈ سے میں اتر جاتی ہوں، کبھی میں سمرہ والی سائڈ سے اتر جاتی ہوں. تو خیر جی، آج کا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا. اور اسپیشلی جو میں نے آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، مجھے اگر آپ دے سکتے ہیں تو ضرور فیڈ بیک دیں، اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ زندگی کے یہ جو کہہ لیں کہ اتاؤ چڑھاؤ یا کیا ہے، وہ آپ نے وقت کو کیسا گزارا. تو حقیقت کی زندگی زیادہ اچھی ہے، ڈراماز کی زندگی زیادہ اچھی ہے. تو چلے جی، کومیل بڑا خوش ہوگا اپنے دیکھ کے پیزا. تو ملتے ہیں آپ سے نئے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ.